اور غلبہ اسلام کس طرح ہو سکتا ہے وہ بھی ہمیں قرآن بتاتا ہے، احادیث مصطفیٰ ہمیں بتاتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، فرمایا لوگ یہ چاہتے ہیں، یہود نصارہ کفار، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، ان کا یہ مقصد ہے۔ لیکن اللہ کیا کرتا ہے؟ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، فرمایا رب اپنے نور کو مکمل فرمائے گا اگرچہ کافر اس بات کو ناپسند کرتے رہیں۔ رب تعالی نور کو مکمل فرمائے گا، آج نہیں تو کل اسلام کو غلبہ حاصل ہوگا، رب تعالی کا نور مکمل ہوگا۔ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ، وہ ذات جس نے اپنے رسول کو بھیجا، کیا دے کر بھیجا؟ بالہدی، ہدایت دے کر بھیجا، ودین الحق، اور دین حق دے کر بھیجا۔ اے اللہ مقصد بعثت محمدی کیا ہے؟ فرمایا لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ دین مصطفیٰ، دین محمدی تمام ادیان پر غالب آ جائے، سارے ادیان پر دین مصطفیٰ کو اللہ غالب فرمانا چاہتا ہے۔ ایک حد تک تو یہ غلبہ ہو چکا ہے، لیکن پوری دنیا کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ غلبہ ہونا ابھی باقی ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ جب تک پوری دنیا میں رسول اللہ کا نظام نہیں آ جاتا، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ حاصل نہیں ہو جاتا، تب تک بعثت محمدی کا مقصد پایہ تکمیل کو نہیں پہنچے گا۔ ابھی تک آقا علیہ السلام کی بعثت کا جو مقصد ہے وہ مکمل ہونا باقی ہے۔ سامعین مکرم، صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، جامع ترمذی کے اندر بھی حدیث موجود ہے، علماء موجود ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں، فرمایا ان اللہ زوالی الارض، اللہ تبارک و تعالی نے مجھ مصطفیٰ کے لیے زمین کو سمیٹ دیا۔ فرأیت مشارقہا ومغاربہا، فرمایا رب نے میرے لیے زمین کو سمیٹا، میں نے مشرق کو بھی دیکھ لیا اور مغرب کو بھی دیکھ لیا، اور فرمایا وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، فرمایا ان قریب وہ وقت آئے گا کہ جو زمین مجھے دکھائی گئی تھی، جو سمیٹ کر مجھے زمین دکھائی گئی تھی، فرمایا وہ ساری زمین میں ان قریب میری امت کی حکومت ہوگی، قریب میری امت حکومت کرے گی۔ ذہن میں اگر یہ سوال پیدا ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج ہماری حالت تو ابتر ہے، آج بظاہر نظر تو نہیں آ رہا۔ سامعین مکرم، اس خلش کو، اس وسوسے کو ذہن سے نکال دیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں جب کوئی التجا کرتا ہے، جب کوئی رب کو مسبب الاسباب بنا کے رب کے اوپر سب کچھ چھوڑ دیتا ہے اور اپنی طرف سے جد و جہد کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اتر آتی ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ایک وقت وہ تھا کہ فرعون کا غلبہ تھا، فرعون کی حکومت تھی، لیکن رب تعالی نے کیا چاہا؟ فرمایا نرید ان نمکن لہم فی الارض، اللہ فرماتا ہے ہم نے یہ ارادہ کر لیا کہ ہم اس امت کو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے، حضرت موسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے تھے، اللہ فرماتا ہے ہم نے یہ چاہا کہ ان کو اقتدار عطا کرے۔ فرعون نے ہزاروں بچوں کو ذبح کروایا، یذبح ابناءہم، بیٹوں کو ذبح کر دیتا، کس ڈر سے؟
کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بچہ ان میں سے بڑا ہو جائے اور مجھے قتل کرے، چونکہ اسے بتایا گیا تھا۔ لیکن رب تعالیٰ کی قدرت کیا تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا کمالات عطا فرمائے اور کیسا کرم فرمایا کہ وہ جو ہزاروں بچوں کو جس نے قتل کروایا تھا، ایک چھوٹا بچہ جس نے فرعون کا خاتمہ کرنا تھا، وہ اس کے محل میں اس کی مرضی سے داخل ہوتا ہے، فرعون کی مرضی سے وہ بچہ اس کے محل میں داخل ہوتا ہے اور اس کے سامنے پلتا ہے، پھولتا ہے، اور ایک وقت یہ آتا ہے اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ کو حکم دیتا ہے کہ جائیے فرعون کو دعوت دین دیجئے، اسے تبلیغ کیجئے۔ حضرت موسیٰ جاتے ہیں، آپ کے ماننے والے بھی ساتھ ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام بھی ساتھ ہیں، لیکن فرعون انکار کر دیتا ہے، وہ دعوت دین کو ٹھکرا دیتا ہے۔ سامعین مکرم، آقا علیہ السلام اللہ کے محبوب ہمیں ملے، میلاد شریف ہو گیا، آپ فضائل سنتے رہتے ہیں، لیکن آقا علیہ السلام کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ میرے آقا علیہ السلام کی بعثت کس مقصد کے لیے ہوئی؟ آئیے قرآن پاک سے پوچھتے ہیں۔ ایک مقابلہ کروایا گیا، بڑے بڑے جادوگر بلائے گئے، نعوذ باللہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہتے تھے، استغفر اللہ العظیم۔ لیکن جب میدان لگا تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جب جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے معجزات کا ظہور دیکھا تو قرآن کہتا ہے قالوا آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون۔ وہ جادوگر جو چن چن کر لائے گئے تھے، وہی جادوگر وہ معجزات دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ انہوں نے کہا قالوا آمنا برب العالمین، ہم تمام جہانوں کے رب پر ایمان لاتے ہیں، رب موسیٰ و ہارون، وہ رب جو موسیٰ کا بھی رب ہے، جو ہارون کا بھی رب ہے۔ فرعون کو شکست ہوتی ہے اور وہ غصے سے پاگل ہو جاتا ہے، پھر وہ چیلنج کرتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور اپنے بندے تیار کرتا ہے حضرت موسیٰ اور آپ کے ماننے والوں کے خلاف۔ ایک وقت آتا ہے، رب حکم دیتا ہے کہ اے موسیٰ راتوں رات یہاں سے ہجرت کر جائیے، یہ آپ کا پیچھا کریں گے۔ قرآن کہتا ہے فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، فرمایا اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو باغات سے نکال دیا، انہی کے باغات سے نکال دیا اور ان کے چشموں سے ان کو نکال دیا، فرعون اور اس کے ماننے والوں کو، وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ، اور ان کے خزانوں سے اور ان کے بہترین جو محلات تھے، رب فرماتا ہے ہم نے ان کو نکالا۔ کیوں؟ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، اس لیے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو اقتدار عطا کرنا تھا۔ راتوں رات آپ نکلتے ہیں، فرعون بھی پیچھا کرتا ہے اور فرعون کا لشکر بھی ساتھ ہے، حضرت موسیٰ کو نجات مل جاتی ہے، دریا میں سے راستے بن جاتے ہیں، فرعون اور اس کے ماننے والے وہ سب کے سب غرق ہو جاتے ہیں۔ تو رب نے بتایا کہ جب کوئی مجھ پر یقین کامل کرتا ہے اور جد و جہد کرتا رہتا ہے، فرعون جیسا بدبخت بھی ہو، رب تعالیٰ اسے شکست عطا کرتا ہے اور اپنے ماننے والوں کو رب تعالیٰ غلبہ عطا کر دیتا ہے، رب تعالیٰ قوت عطا کر دیتا ہے۔